ہفتے میں بھی یہ حالات رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو تکلیف ہے لوگوں کے کو بہت زیادہ، اس کا ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا جب تک ان کے اپنے گھروں میں یہ چیز نہ ہو. تو اس حوالے سے مطلب آج میں جو آئی ہوں نا بیسکلی حکومت کی طرف سے اور ذاتی لحاظ سے بھی. جو میرے ساتھ ہیں کچھ میرے رشتہ دار ہیں جو کہ من سے، ہاں، اور کچھ ہمارے میرے اور مطلب جو میرے سانگبن جیسے ہم کہتے ہیں وہ بچے بھی ہیں، کوئٹہ سے کرد ہیں، اور باقی آپ کو پتہ ہے فیملی سے ہم سب ہیں. تو اس چیز کو 2008 جیسے میں نے کہا یا 9 حالات بہت بگڑ گئے تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے، لوگ مطلب اگر ڈینائی بھی کریں غلط بیانی ہوگی. اس میں جو 2008 اور 9 ظاہر ہے ہم لوگ حکومت میں بھی تھے، 13 میں اسی طرح، لیکن 2018 سے جب سے ہم آئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور خاص کر پرائم منسٹر خود حضرات خطوط سے ڈائریکٹلی سے پہلے دن سے کہ یہ ناقابل قبول ہے جو انفورس ڈسپیئرنسز ہوتی ہیں اس ملک میں. اور خاص کر کل جب کیبنٹ، پرسوں وینسڈے کو جب کیبنٹ تھی، اس وقت میں نے اور منسٹر ہیومن رائٹس کی تھی شرین مزاری صاحبہ، اس نے یہ بات اٹھائی، آپ لوگوں کا بتایا اور کہا کہ جو قانون ہمیں 2 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ ابھی تک فائنل سٹیج پہ نہیں آیا ہے، جو جس بل کو ہم نے پیش کرنا ہے. اور جب ایک قانون آ جائے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ اس پہ عمل درآمد ظاہر ہے. اور اگر کسی بچے نے یا کسی نے بھی کسی وجہ سے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ انوالوڈ ہے، لیکن وہ جسٹس اس کو ایز اے ہیومن بینگ ملنا چاہیے اور ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ. اس حوالے سے اس بل کو انشاءاللہ تعالیٰ اب فائنل سٹیجز میں ہے. منسٹری لا، منسٹری ہیومن رائٹس والوں نے سب نے اپنا کام کیا ہے صرف انٹیریئر میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں شاید 3 ہفتے 4 ہفتے میں انشاءاللہ یا 3 ہفتے زیادہ سے زیادہ لگے گا جو اسمبلی میں پیش ہوگا. اور اس میں یہی ہے کہ اگر اٹھائے بھی جائیں کسی بھی سسپیشن کے یا ایلیگیشن کے حوالے سے، لیکن ان کا جسٹس اور تھرو جوڈیشری ان کا ٹرائل ہو، ثابت ہوا وہ بھی سامنے آئے گا، نہیں ہوا وہ بھی سامنے آئے گا. اور پی ایم کی بہت زیادہ اس میں میں بتاؤں کہ رائٹ فرام ڈے ون جتنی بحث و مباحثہ اس پہ ہوئی ہے ایٹ آل لیولس، اور الحمدللہ آپ اگر دیکھ لیں میرے خیال میں جب وہ حکومت میں نہیں بھی تھے، ہی واز دا فرسٹ ون جو آمنہ جنجوا کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اور اسی طرح کے دھرنے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتی ہوں وی ہیو آلویز بین، ہم سمجھتے بھی ہیں، وی ہیو انڈرسٹوڈ دا سچویشن. گورنمنٹ نے چاہے بلوچستان عوامی پارٹی جس سے میں بلانگ کرتی ہوں صوبائی لیول پہ، یا ادھر ہم کیونکہ الائز ہیں ایک گورنمنٹ کے ساتھ، کافی کوشش ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو پرسنل میرا اپنا ہے، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2009 سے مکران میں حالات بہت بگڑ گئے تھے، اور اس وجہ سے بہت سے اچھے بچے ہیں جو دیور مطلب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا یا جو بھی ہے. بہت پرسنل لیول پہ ہم نے کوشش کی اور بہت کو ریلیز کروایا. کچھ ایسے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک ہم ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بھی نہیں ہمیں پتہ. اور یہ جو چیز ہے یہ ماؤں، بہنوں، بیویاں، فیملیز کے بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ جب آپ کو نہیں پتہ ان کا سٹیٹس تو آپ کچھ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. اسی ہوپ میں، اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن وہ رہا ہو کے آ جائیں واپس. اور ہوا بھی اسی طرح ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے ہمارے بچے 4 سال بعد 5 سال بعد ریلیز ہو کے گھروں میں آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کی یہی ہے کہ قانون، کیونکہ ایک قانون پھر پابند کر دیتی ہے پوری جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ملک میں، ان کو
کہ اس قانون کے مطابق آگے چلیں. نو انسٹیٹیوشن یا کوئی اور ادارہ یا منسٹری یا جوڈیشری، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسی، کوئی پھر اس قانون کے خلاف انحراف نہیں کر سکے گا. تو اس حوالے سے ایز اے ماں، میں خود ماں ہوں، ایز اے بہن میں آئی ہوں آج تاکہ آپ لوگوں کا بھی سن لوں اور آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو بھی سن لوں، اور حتی لیول جو بھی ہو سکے ایز اے منسٹر یا ایز اے وومن آف بلوچستان، ایز اے بلوچ مدر. مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دے گا. ایز اے بلوچ مدر، ایز اے بلوچ سسٹر، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میرے لیول، چاہے پرسنل ہو چاہے ایز اے کیبنٹ ممبر، میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی کہ جو آپ لوگوں کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں اور زندگیاں سب کی بہتر ہو. میم، سب سے پہلے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے وقت نکالا اور اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ اس سے پہلے کل ہی ڈپٹی اسپیکر صاحب آئے تھے بلوچستان سے، لیکن اس سے پہلے کوئی بلوچستان سے یہاں پر نہیں آیا، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر تمام سینٹ کے ممبرز ہیں اور بھی یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو حکومتی نمائندے ہیں، لیکن ہمیں بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پر لاوارث ہیں. ہم جو ہے پہلے وہاں سالوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہر طرح کے جو ہے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. میں خود ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں، جن کو ابھی 12 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں ان کی جبری گمشدگی کو. ہماری پوری بچپن گزر گئی انہی پریس کلبوں کے سامنے. ہم عدالتوں میں گئے، لاپتہ افراد کے لیے بنائی گئی جو کمیشن ہے وہاں گئے. ہم نے 3 حکومتیں بدل چکی ہیں، 3 حکومتوں میں ہر کسی سے رابطہ کیا، ہر کسی کے سامنے اپنی فریاد لے کر گئے اپنے ابو کے حوالے سے، لیکن ہر طرف سے ہمیں مایوسی اور نا امیدی ملی ہے. لیکن جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے بھی اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے دور حکومت میں ایک بھی لاپتہ افراد نہیں ہوگا، تو یہ سن کر ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی تھی. ہم بھی دل سے چاہتے تھے کہ اس دفعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے اس عہدے پر آئیں. شاید وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں، ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں، جس طرح وہ بار بار لاپتہ افراد کے بارے میں بات کرتے تھے. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو ہم فیملیز کی طرف کسی نے رجوع نہیں کیا، کسی نے نہیں پوچھا. ہم خود سے جو ہے ابھی تک ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. میرے والد کا کیس ابھی تک جو ہے ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ابھی 8 فروری کو میں کمیشن کی ہیئرنگ میں پیش ہوئی ہوں. تو حکومت کی طرف سے کسی نے جو ہے نہیں آیا کہ ہم اتنے سالوں سے کیا چاہ رہے ہیں، ہمارے کون مسنگ ہیں. تو البتہ ابھی ریسنٹلی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ گورنمنٹ ڈونٹ وانٹ اینی مسنگ پرسن ان دی کنٹری، تو یہ اس بات پہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اس میں تبدیلی آئی ہے. لیکن ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے ہمارے سوالات کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، یا پھر اتنے سالوں سے ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں، ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ رہا. تو اس لیے ہم لوائقین نے خود فیصلہ کیا کہ ہم یہاں اسلام آباد میں آئیں گے. اسلام آباد میں ہم 6 دن تک ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائی، لیکن وہاں پر
جب ہم یہاں پر پریس کلب کے سامنے ہم نے 6 دن تک یہاں پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگائی، جو ہے 11 تاریخ کو ہم چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے ملے. ہم نے خود ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں ملاقات کے لیے ٹائم دیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ملاقات کے لیے بلایا، ہم ان سے ملے. لیکن وہاں پر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہمارے لیے ملاقات کے لیے وقت کا بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ وہاں تک نہیں جا سکتے. میں البتہ کوشش کروں گا لیکن اور میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ان 6 دنوں میں کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے آ کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ مائیں بلوچستان کے سڑکوں کو، اپنے جو ہے یہ باپردہ خواتین اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر کیوں آئے ہیں. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اپنا دھرنا یہیں دیں گے. جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہاں پر 126 دنوں تک یہاں پہ جو ہے دھرنا دیا تھا، تو اگر اس ملک کے وزیر اعظم جو ہے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، تو ہمارے تو بہت سیدھے سادے مطالبات ہیں. ہم بلوچستان کی ترقی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بلوچستان یہاں پر نوکریوں کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم صرف اور صرف اپنے پیاروں کی زندگیاں چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے گھروں تک چھوڑ آئے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کو بازیاب کریں. ان کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن ہے آپ ان کو عدالت کے مطابق سزا دیں. لیکن یہاں پر 3 دنوں سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں ملاقات کے لیے بلایا. ہم وہاں پر گئے، ہم نے کہا کہ ہمارے مطالبات یہی ہیں، کیونکہ میم پہلے بھی وزیر داخلہ اور جو ہے وزیر قانون ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کی باتیں انہوں نے ہم سے ملاقات کی، ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. لیکن یہ ہوا ہے کہ ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے. 12 سالوں سے 3 حکومتیں بدل چکی ہیں. ہر کسی نے صرف انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں، کوشش کی بات کی ہے. تو ہمارا اس کوشش الفاظ پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. ہم اس کوشش الفاظ پر یقین نہیں کر سکتے. تو ہم وہاں پر ان سے ملے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا ایک سادہ سا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں 5 منٹ کے لیے ملیں. وہ صرف یہ جو مائیں ہیں خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تکلیف ان کو سنانا چاہتے ہیں. ہماری جو دل میں جو ایک درد ہے، جو تکلیف ہے، ہم خود ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں چاہتے ان سے. آپ کائنڈلی ہمارے لیے ٹائم لیں ملاقات کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوشش کروں گا، لیکن آپ لوگ اپنا جو ہے دھرنا یہاں سے ختم کر کے پریس کلب لے کے جائیں. تو ہم بڑی مشکلوں سے، جس دن ہماری ریلی ہوئی تھی راستے میں پولیس آئی، انہوں نے ہمیں دھکا دیا. ہمارے پاس جو یہ خواتین ہیں ان کے جسموں پر ابھی بھی وہ زخم بھی ہیں. جس طرح ان کو دھکا دیا گیا، زمین پر گھسیٹ کر جو ہے لے کر گئے، یہ سب پولیس کا رویہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ہم نے کہا پولیس نے جو ہے ہماری ماؤں کی تذلیل کی ہے، اب ہم دوبارہ اس جگہ سے نہیں اٹھنے والے ہیں. اب ہمارے سمپل مطالبات ہیں، وہ جب تک نہیں مانے جاتے ہیں یہاں پر ہم بیٹھے ہیں. تو جب ہم واپس یہاں پر آئے، وزیر قانون جو ہے ہم سے ملنے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم سے ملاقات کریں. ہم وہاں پر گئے، بہت سے جو ہے باتوں پر ہماری بات چیت ہوئی. یہ جو انفورس ڈس اپیئرنس ہے اس پر جو ہے ہم نے قانون بنانے کی بات کی، اور خاص طور پر جو جبری گمشدگی ہے اس کو جرم قرار دینے کی ہم نے درخواست کی کہ آپ اس کو ایک قانون بنائیں. جب تک جبری گمشدگی جرم قرار نہیں دیا جاتا ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے باتیں کی، اور ہم نے کہا کہ خاص طور پر یہ جو فیملیز یہاں پر آئی ہیں آپ ان کو یقین دہانی کریں.
انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے 3 ویکس میں یہ ابھی 13 فیملیز یہاں پر بیٹھی ہیں، تو ابھی جن کے جو فیملیز یہاں پر آئے ہیں ان کے لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو 13 ویکس میں بتا دیں گے، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے یہ بات میڈیا میں اعلان کریں، لیکن وہ یہاں پر آئے، ان کی باتیں وہ نہیں تھیں. انہوں نے کہا ہم ان کے جو ہے 3 ویکس میں ان کے کیسز میں پروگریس دکھائیں گے. ہم نے کہا ہم اس پروگریس الفاظ پر یقین نہیں کر سکتے، پروگریس سے کیا مطلب ہے؟ ہم بلوچستان کو چھوڑ کر یہاں تک آئے ہیں، ابھی ہم جو ہے ایک مکمل یقین دہانی چاہتے ہیں. تو یہ یقین دہانی ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں. اور کل بھی یہاں پر ان کا ابھی جب سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیں، ہم بضد یہاں پر اپنا دھرنا جو ہے ہم نے یہاں پہ رکھا ہے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھ رہے، تو کل ہمارے 20 کے قریب ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو یہاں پر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. ان کو وہاں پر لے کر گئے ہیں، ان کو مارا بھی گیا ہے، دھمکایا بھی گیا ہے کہ آپ جو ہے ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد دھرنے کا رخ نہیں کریں گے، اگر آپ دھرنے کا رخ کریں گے تو آپ کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم جن پیاروں کی بازیابی کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان کو تو چھوڑیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہماری آواز بننے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ کیا یہ مائیں اتنا بھی، میرے خیال میں ان کے اتنے بڑے مطالبات تو نہیں ہیں کہ اب ان کے سامنے جو ایک بیٹا، جو ایک ہمدرد، جو اظہار یکجہتی کے لیے آتا ہے، آپ ان کو جو ہے خوفزدہ کرنے کے لیے، اس دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے ان کو اٹھائیں، لے کے جائیں. یہ ایک ناقابل برداشت رویہ ہے پولیس کی طرف سے. اس کے بعد جو ہے رات کو یہاں پر دوبارہ آئے، انہوں نے کہا آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. ہم نے کہا بھئی ہم پر امن احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے مطالبات آئینی ہیں، اس میں کوئی غیر قانونی مطالبات نہیں ہیں. ہم صرف ملک کے وزیر اعظم سے 5 منٹ کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان لواحقین کو خود یقین دہانی کرائیں. تو جو ہے پوری رات یہاں پر ہمیں تھریٹس ملتے رہے ہیں، پولیس چاروں طرف ہمارے ارد گرد رہی ہے، عجیب طریقے سے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے. تو سب سے پہلے ہماری جو درخواست ہے آپ سے، چونکہ آپ بلوچستان سے ہیں تو آپ ہماری ماں، آپ ہماری بہن ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ ایک حکومتی نمائندے کے طور پر بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طور پر بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو مائیں ہیں، ابھی ان کو اور کسی کی بات پر یقین نہیں ہو سکتا جب تک ملک کے وزیر اعظم خود ان کے سامنے نہیں آئیں گے، ان کو خود نہیں کہیں گے کہ جو ان کو یقین دہانی نہیں کرائیں گے، اپنے ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری بات آگے بڑھائیں، آپ جو ہے بس 5 منٹ کے لیے ملاقات کے لیے ہماری درخواست ان تک پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو پولیس کا رویہ ہے اور جس طرح ہمیں یہاں پر بیٹھنے نہیں دیا جا رہے ہیں، اس کے خلاف آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورا ہوئے ہیں ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. تو ہماری بس گزارش ہے آپ سے کہ جس مطالبے کے لیے ہم یہاں پر 3 دنوں 3 راتوں سے بیٹھے ہیں، ابھی آپ گرمی بھی محسوس کر سکتی ہیں اور رات کو جو خون جما دینے والی سردی ہوتی ہے، یہاں پر ہماری سارے مائیں بیمار بن چکی ہیں، کسی کو نمونیا ہو گیا ہے، کسی کو ٹائیفائڈ، کسی کو بخار ہو گیا ہے. تو ہم اپنے گھروں سے درد اٹھا کر لے کر آئے ہیں میم. ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے. آپ یقین کریں، میں اپنی میری والدہ کے سامنے جو اداس چہرہ ہے میں اس کو دیکھ نہیں سکتی. میں چاہتی ہوں کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں. ہم اپنے گھروں سے درد اٹھا کر یہاں تک آئے ہیں. ہم یہاں پر اسلام آباد کی سڑکوں کو دیکھنے نہیں آئے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے، ان کی سلامتی کی، ان کے بارے میں ہمیں ایک یقین دہانی کی جائے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا لاپتہ افراد کے مسئلے پر بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ لواحقین سے ملیں، ان کو بھی یقین دہانی کریں. السلام علیکم. یہ میرا بیٹا مدثر محمود نارو ہے. یہ آپ لوگ کافی لوگ اس کو جانتے ہوں گے. یہ ایک صحافی اور ایک شاعر ہے اور یہ رائٹر ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا. اگر کوئی اس نے جرم کیا تو اس کو ہمارے سامنے لایا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے. اور ایک بات یہ
कि ये कहती हैं कि बलूचिस्तान से आई हैं वो बहनें हैं। नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब बहनें हैं। मैं फैसलाबाद से आई हूँ, मैं पंजाब में रहती हूँ लेकिन बलूचिस्तान में रहती हूँ, सिंध में रहती हूँ, लेकिन सब माएँ एक जैसी हैं, सब बहनें एक जैसी हैं। ये अलग जगह है, वो अलग जगह है, ये ऐसा नहीं है। रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरा बेटा 20 अगस्त 2018 को नारायण कगान से उठाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी आवाज़ बने। और मैंने बहुत सारे अदारों में जाके अपील की है, तो कमीशन में भी अप्लाई किया है और हाई कोर्ट में भी अब मैंने केस कर दिया है, लेकिन मेरी आवाज़ वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंच रही। पता नहीं उन्होंने कानों में क्या डाला हुआ है जो उनको हमारी आवाज़ नहीं सुन रही। वो एक माँ की फरियाद आके सुन नहीं सकते, वो हमारा दुख और दर्द नहीं जान सकते कि हमें घरों में सुकून है। हमने क्या करने घर में जाकर जहाँ हमारे बेटे ना आते हों, हम इधर ही जिंदगी के साथ लेंगे, कोई बात नहीं है। घर हमारे लिए वो घर तो नहीं है ना जहाँ हमारे बेटे नहीं। रोज माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, जब उसका बेटा घर नहीं आता उसकी क्या हालत होती होगी। अगर हमारे बेटों ने कोई जुर्म किया है तो हमें बताएं, हम आप लोगों के साथ हैं। अगर नहीं किया तो फिर हमारे बेटे वापस करें। प्लीज आप लोग मेरी आवाज़ जो है सारी आवाज़ दूर तक पहुंचा देना वज़ीर आज़म तक। जाकिर जान नलुमो, जाकिर जान अवली को मिसिंग है, बलूचिस्तान मिसिंग मत जाकिर जान डॉक्टर सिंह जान ayno istola patao daro commission andare besa ki zakir na डॉक्टर दिन जान ना पानी तनी का करो बाजूरी ना किसा को इस दिया kana kal पर शेख रशीद अंदाई ते करे अंताइन अन जज जाइना जज भी अंदाई ते करे कि नो केस आते किसकी लगे 12 साल जाके जान दिन जान मसक वल्ला ना केसे की गाड़ी को कानून न वल्ला से की वल्ला 12 साल लगी पूरा जाकिर के बच्चे दिन जान के बच्चे टेंशन की बच्चे नना गुजर छंदा देखी नना चुनाती मोनाती बाजब किरिया की नना बन्ना कोफ्ती को वो तक खुफिया इदारा आदि को ननी मुकम्मिल यकीन है कि नना बन्ना कोफ्ती को जिन तो सलामत हो या फिर नती नती सलामत पाए न जाकिर जाने दिन जाने जायद जाने न सलामत कुल पाए न रफ्ते न पाए न नन जोड़ी जलाल ना शुक्रिया डॉक्टर मोदाड़ी बस पाए दे डॉक्टर मोहम्मद ना जाकिर जान जायद को ना मुसीबत ना नहीं किया कुल ना ते दा मुसीबत ना ननी पक्का वाले पक्का नहीं दफन नवाता वाले से कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने हमें बुलाया। एक दफ़ा पहले भी हम उनसे मिले थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने दोबारा हमें बुलाया, हम वहाँ पर उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि जो लोग 2015 के बाद उठाए गए हैं, अभी मैं मार्च में आऊँगा, मैं उनके साथ के बारे में जो मालूमात होगी मैं 100% तमाम मालूमात उनके बारे में। लेकिन जो जिस शख्स को 2015 तो ये नहीं है, इस बात में बहुत दुख हुआ। वो कह रहे हैं कि ये तमाम माओं की सबकी तकलीफ एक जितनी है। बेटे की गम जो है, बेटे की जुदाई से जो ये माँ गुजरी है वो सबका लेकिन वो कहना चाह रही है कि हमारे बेटों को या फिर मेरे बाबा को 12 साल ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग लंबे अरसे से जो है जिद्दी तौर पर गुमशुदा हुए हैं उन पर ये फ़र्ज़ है, ये लागू होता है कि वो उन लोगों के बारे में ज़्यादा कोशिश करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हर जगह जाते हैं, कमीशन में भी जाते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं। उस दिन वज़ीर दाखिला साहब ने भी ये बात किया था कि ये पुराने केसेस हैं, तो वो इस तरह दिखाते हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं होता। हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही है। हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कुछ कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जहाँ से भी हो जैसे भी हो। हम जानते हैं हमारे लोग इन्हीं अदारों के पास हैं और हम इसी हुकूमत से इन्हीं अदारों के पास से अपने लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर माँ को बड़ी दुख हुई। हमारे लिए केस कभी भी पुराने नहीं होते, हमारे रोज मतलब ताज़ा रहते हैं। मैं मेरपुर मरी की बेटी हूँ। 6 साल पहले मेरे वालिद को मेरे घर से उठा के ले गए हैं। इन्हें ना किसी फरारी कैंप से उठाया गया है, इन्हें ना किसी पहाड़ से उठाया गया है, ना ही इनके हाथ कोई हथियार था जो इन्हें उठाया गया है।
रात के 2 बजे ये 40 बंदे 10 गाड़ियों से आए, हमारे गेट, हमारे दीवारें ऐसे पामाल किए जैसे हम कोई टेररिस्ट हैं। हालांकि मेरे वालिद खुद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और एग्रीकल्चर में ये सरकारी मुलाजिम है। उन्हें कॉल करते बुलाते, मेरे बाबा खुद ही जाते, कहीं फरार नहीं होते। और मेरी दादी पिछले 5 साल से इंतज़ार करते रहे, प्रेस क्लब में, रोडों पे अपने बेटे के इंतज़ार करते रहे और अपने बेटे को बगैर देखे फौत हो गई हैं। और बच्चे स्कूल जाते हैं, बैग उठाते हैं, हमारे बच्चे हमारे पिक्चर को उठाते प्रेस क्लब जाते हैं। और मैं खुद 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं वहाँ बहुत सारा गम भूल के भी यहाँ आई हूँ। पिछले 6-7 दिन हुए प्रेस क्लब में बैठे हैं और अभी आज चौथा दिन है यहाँ पे बीच ऑफ आगे बैठे हैं। ये कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजी बलूच है। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और हमारे इस दुख, इस तकलीफ़ को समझा। मैं राशिद हुसैन की भतीजी, जिनको 26 दिसंबर 2018 को दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार करके लापता कर दिया था और 22 जून 2019 को गैर कानूनी तरीके से बग़ैर पासपोर्ट के अपने प्राइवेट जहाज़ में राशिद हुसैन को पाकिस्तान के हवाले किया और पाकिस्तान के टीवी चैनल में चला रहे थे कि राशिद हुसैन को पाकिस्तान के हवाले किया गया। जैसे ही हमने ये न्यूज़ सुना तो हम उसके चंद दिन बाद क्वेटा गए। वहाँ पे हमने केस जमा किया, पिटीशन भी लगवाई, FIR भी कटवाई। हमने क्वेटा में बहुत से प्रोटेस्ट किए, रैलियाँ निकाली है। कराची में मैंने भूख हड़ताली कैंप भी लगाई है, मैंने प्रोटेस्ट की है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं कराची में हुआ करती थी, मेरी दादी क्वेटा में, वो ईद के दिन अपने बेटे के लिए प्रोटेस्ट किया करती थी। वो अपना खुशियाँ छोड़ के वहाँ जाती थी, लेकिन हमें वहाँ पे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो जब हम यहाँ हमें 6 दिन हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अपना भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठे, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया और हमारा मुतालबा नहीं सुना गया। तो हम वहाँ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब से लेकर डी चौक तक, हमने आज चौथा दिन है, हमने जब रैली निकाली तो हम पे तशद्दुद किया गया, हमें घसीटा गया, हमारी माओ को हमें धमकाया गया, लेकिन फिर भी हमने अपना एहतजाज जारी रखा। लेकिन हम इमरान खान साहब से यही कहते हैं कि वो आए, हमारे इस दुख और इस तकलीफ को समझे और हमारे भाइयों को हमें लौटा दे। शुक्रिया। ये अम्मा जरकुल है, इनके बेटे सईद अहमद को 2013 में लापता कर दिया गया था और ये लेवीज़ में जॉब भी करते हैं, सरकारी मुलाजिम है। ये इनके घर का वाहिद कफील भी है। यही बच्चा था इनका जो कि घर में काम करता था, बरसरे रोज़गार था। उनके बाद कोई भी नहीं है इनके घर में जो कि कमाने वाला हो। और उसके बाद इनके सईद अहमद के वालिद को बुलाया गया 2 से 3 दफ़ा मस्तूम कैंप में और उन्हें मुबारकबाद दी गई और एक सादा पर्ची पे उनसे दस्तखत भी ली गई और उन्हें बताया गया कि आपके बेटे को बाजियाब कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये मुमकिन नहीं हो सका, उसके बाद भी ये अम्मा अब चूंकि इन्होंने सुना था कि ये जो लवाकिन है इतने सालों से ये एहतजाज में है और अपने प्यारों की तलाश में निकल पड़े हैं बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की जानिब, तो ये भी इनके साथ सफ़र में शरीक हुई और ये चाहती हैं कि इनके बच्चे को बाजियाब किया जाए। चूँकि सईद अहमद की मंगनी हो चुकी है और आप जानती हैं कि जब किसी की मंगनी होती है तो वो लड़की पूरी उम्र के लिए उसी बंदे के इंतज़ार में बैठी रहती है। तो अब चूँकि 8 साल गुजर चुके हैं और वो मायूस हो चुके हैं जो इनके रिश्तेदार है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। ये बात भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि एक तरफ से तो इनका बेटा लापता कर दिया जा चुका है
اور جس بچے کے لیے انہوں نے ہزاروں خوشیاں کی تھی منائی تھی اور ان کے لیے سامان اس کا جہیز وغیرہ سب کچھ بنا رکھا ہے، تو جب وہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں تو وہ چیزیں بھی اس ماں کو اور زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ چاہتی ہے کہ ان کے بچے کو بہت جلد بازیاب کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے تاکہ یہ اپنے بچے کی شادی دیکھ سکے اور اس کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ اپنے بھائی کے انتظار میں دل کی مریضہ بن گئی اور اس دنیا سے کوچ کر گئی اسی سال. تو یہ دکھ بھی انہیں کہا جا رہا ہے. تو یہاں بیٹھے جتنے بھی روایتین ہیں یہ کچھ نہیں مانگ رہے، بس یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک تسلی کہ چند تسلی کے جملے انہیں بتائے جائے تاکہ انہیں تسلی دی جائے، یا پھر ان کے متعلق انہیں بتایا جائے کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کس کی تحویل میں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو آپ رہا کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کریں یا پھر ان کے متعلق انہیں کوئی ایک معلومات دی جائے تاکہ ان کو تسلی مل سکے. اور اگر وہ اس دنیا میں خدا نخواستہ نہیں بھی رہے تو ان کو بتایا جائے تاکہ وہ اس انتظار سے، طویل انتظار سے ان کی جان چھوٹ جائے. بہت شکریہ. آپ بیٹیاں بھی ہیں میری. جی میڈم سجن سپیسر موت شکریہ ادا کرنا اور دوہمی منی ابا رمیشی گو تو میں بلوچی کنگ لوٹنے کے تو ہم کیچے گے اور میں ہم کیچے گا من تیگما ہمیں کوشچن کنی کہ تو یک رندی انٹرویو ہم داتا تی انٹرویو اکا کہ اسٹوڈنٹ گو سگائیں چیس کنگ بوتا اشانا گو سیاستا تعلق استے. من تے کہہ رہا ہمیں کوشچن جواب لوٹی من کجام سیاست کوتا بوتا منی جن مسنگ بوتا اے منی دشتارے محمد نسیم بلوچ اے ہم مسنگ بوتا ما چتے جندر ڈسٹرکٹ کگیں اگا من سجیں گپا میں کنا بلکہ نا تو چمچ دور نئے یکدم من تو کلوز ہی مردوں میں بلے پدا بھی مت یقین دہانی واسطہ گوشگا کہ کم از کم اے جوان طبقہ یعنی سرا رحم بکنے ایشانی کیسا دیما بیارے ایشانا ظاہر بکنے اور یہ سجے ماتانی عرصہ صاحب بکنے کہ چیئے یہ شمع سر پرزے مرچ سینٹر شما نشتگے اور سجے مات گھارن چم شمارا سکا اور تو جانے کہ میں رسم و روایت چیاں میں اگر دشتار میں آیا میں پورے زندگیاں آئین واسطہ ودار کنی میں کیریئر تبائیں میں لائف تبائیں میں وہ سچے پشکپتا نو تو واتی چیزا جانے تو دیر تو ملکہ نیت کگے بلے یہ چیزا تو جانے کہ بلوچستان چنچو سوچا گائیں اور کجا مالات تہائیں اور میں کہہ رہا میں ہمیں برات ہم کھایا کمو میں چارگا اظہار یکجہتی واسطہ اے ہم ترسانی آماچا کہ اے واش روم میں رواں اے ہوتا چچس کنگباں اے ہاسٹل رواں اے چودا چچس کنگباں گناہ اچھی ہیں گناہ ہمیشہ کہ ماں بلوچی گناہ ہمیشہ کہ اسٹوڈنٹ وانا کو حق سے سرگش وانا کے واسطہ ہن چکے اسے چھینا تک روا کپی تو برو مطلب کم از کم مارا میں پاکستان ہے تو کوانا کا بلے من چھتو سے ہمیں توقع داری اور ہمیں امیدہ مطلب گوشگا ہوں کہ اے مردم کے مگار و بیگواہاں ایشانی واسطہ میدہ تک کت کے یہ نشتگیں تو علامہ یک نہ یک راہی درگی جے اور وزیر اعظم ہم کارے اور میگوما ملاقات کنائنے تاکہ میں مسئلہ ال بھی مارے یقین دہانی دیگ بھی نو مپات کائیں. مہربانی. جیسے میں نے کہا آپ بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں میری مائیں بھی مطلب بڑی جو والدہ ہیں وہ بھی جو تکلیف اور جو جس درد کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ اگر سردار عطاءاللہ مینگل صاحب یا سردار اختر آج کل جو بات کرتا ہے کہ ان کے سب سے پہلے کہ ان کا بھائی اسد مطلب انفورس ڈسپیئرنس یا مسنگ پرسنز میں ہے اور یہ تقریباً 40-45 سال کی بات وہ جب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کا نام آج تک نہیں لیتے احمد شاہ کرد تھے اور احمد شاہ کرد میرے ہسبینڈ کے فرسٹ ماموں ہیں ہسبینڈ کے ماموں ہیں تو وہ تکلیف جو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کا لاش کدھر ہے
ہیں اس دنیا میں یا نہیں ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس تکلیف کا پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی آئی ہوں بیٹھی ہوں آپ کے پاس اور چلی جاؤں گی، ایسی کوئی بات نہیں. وہ تکلیف فیملیز میں جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو عورت ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مرد کس تکلیف میں جا رہا ہے. اور وہ جو بات جس کی آپ لوگ جواب چاہ رہے ہیں کہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ کم سے کم ہمیں پتہ چلے. بہت مشکل سوال بھی ہے اور بہت مشکل جواب بھی اس کا مطلب حکومت کو دینا ہوگا. سیکنڈلی میں یہ بات کروں گی جس طرح من کے حالات، تم کے حالات 2009 کے بعد جیسے میری بہن نے بات کی کیچ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، یا میں مچ کے حوالے سے بات کروں، یا میں بولان کے حوالے سے بات کروں، یا میں اواران کے حوالے سے بات کروں، جو حالات انفارچونیٹلی بنے اور جس طریقے سے کاؤنٹر ہوئے وہ میں نے پہلے بھی ایک جب 2008 سے 2013 میں ایز اے ممبر آف میں تھی، اس وقت میں نے ایک انٹرویو دی تھی کہ وہ طریقہ کار دونوں طرف سے غلط ہے. اگر کوئی ملوث ہے اس کو اٹھا لیا جائے، اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے. آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2006 میں یا 2007 میں جو یہ حالات بگڑ گئے تھے تو میری بہن جو کیس سے ہیں اس کو یاد ہوگا، وہ شاید یہ میں 20 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. جب لوگ اٹھائے جاتے تھے تو ہم کورٹ میں چلے جاتے تھے. میں اگر نام لے لوں تو شاید آپ لوگ کمبر بلوچ کا نام، یا اب جو ان کا اصل نام تھا عبدالواحد، کمانڈر عبدالواحد تھے، تو ہمارے اس دور میں وہ کورٹ میں چلے جاتے تھے. کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اور وہ رہا بھی ہوئے اور نکل گئے. دوبارہ ایک دفعہ گرفتار ہوئے، پھر کورٹ میں فیصلہ ہوا اور آج کل وہ پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے حکومت کا جو کرنا چاہیے، اور جسٹس دینا اولین فرض ہے حکومت کی کہ اپنے لوگوں کو دے. اب اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، آج مجھے پتہ ہے کہ کل سے پرسوں سے لوگ آ رہے ہیں اور بھی آئیں گے اور بھی پارٹیز بیٹھیں گے آپ کے پاس. لیکن میرا سوال ان سے بھی ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو یہ قانون تو اسمبلی نے ہی بنانا ہے، یہ قانون تو منسٹری آف لاء نے ہی بنانا ہے کہ ایک طریقہ کار ہو اس چیز کے لیے. وہ اس وقت کیوں انہوں نے نہیں کیا؟ لیکن میں سیاست نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں آج صرف اور صرف اس لیے آئی ہوں، میں اصل میں یہ پچھلے 2 ہفتے ادھر نہیں تھی، میں باہر ملک سے باہر تھی. پھر آئی ایک دن کے لیے، پھر مجھے کراچی جانا پڑا، تو اس لیے، اور ویڈنسڈے کو میں واپس آئی ہوں. اس لیے کل کافی مصروفیت تھی منسٹری کے حساب کتاب سے، تو پھر میں نے کہا آج میں ہر حالت میں آ کے آپ لوگوں سے ملوں اور جو تکلیف ہے آپ کو بتاؤں کہ میں اس سے گزری ہوں. چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، کزنز ہوں، مطلب فیملی میں ہوں، یا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہماری فیملی، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور ہم ہر روز، کیونکہ جو گھر ہے مند میں ہمارا، اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یہ آئے دن یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آئے دن ہم کوشش کرتے ہیں. کچھ بچے ریلیز ہوتے ہیں، کچھ کا ہمیں آج تک، جیسے میں نے مینشن کیا کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کدھر ہیں کیا ہے. تو میں یہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس حکومت نے، اور خاص کر پرائم منسٹر عمران خان نے، پہلے دن سے ہی اس چیز پہ کام کرنا شروع کیا. وہ ایسا پرائم منسٹر نہیں ہے جو لفظی یا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیں. آپ لوگوں نے ابھی 2.5 سال سے اس کو دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، دوسری، یا مطلب جو کہتا ہے وہ ہر حالت میں کوشش کرے گا کہ اس پہ عملاً کچھ ہو جائے. کام ہو رہا ہے اس بل میں، تھوڑا سا ٹائم لگا، اس سے پہلے اس کو فائنل ہونا چاہیے تھا. بٹ انفارچونیٹلی جو طریقہ کار ہوتا ہے بیوروکریسی منسٹری، اس میں ایک منسٹری کی بات نہیں آتی، اس میں کافی منسٹریز کے سارے سب کے انٹرونشن، جیسے مطلب کمیشنز، ان سب کی ایک متفقہ طریقے سے اس کو فائنل کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ
स्टेट की फिर कानून का एक जुर्म होता है। और जैसे आप कह रही हैं कि ये जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस का आप कह रहे हैं कि इसको एज अ क्राइम डिक्लेयर किया जाए, तो उस क्राइम के लिए भी कोई तरीक़ाकार वज़ा करना होता है। और ये सिर्फ हम बलोचों का इशू नहीं है, इशू हमारा है इन द सेंस के 2009 से आगे आप लेके, बट बिफोर दैट आपने देखा होगा कि फाटा जो है या कि तालिबान के इशूज़ हैं या बाकी भी जिस तरीके से हालात रहे हैं इस मुल्क में, तो इट्स अ पाकिस्तानी इशू, ठीक है ना, इट्स अ पाकिस्तानी इशू। जैसे मेरी बहन जो इधर बैठी है किया, तो उस चीज़ को एज अ कॉम्प्रिहेंसिव कानून लाने के लिए मुल्क में अब थोड़ा सा वक्त दरकार है, थोड़ा वक्त रह गया। और ये इंशाल्लाह इस तरीके से पीएम ने कैबिनेट में डायरेक्टिव्स दिए हैं कि उन्होंने टाइम फ्रेम और ये डेडलाइन दी कि ये होना चाहिए और नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं आपको यकीन दहाना दूँगी कि इंशाअल्लाह ताला ये कानून जल्द नाफिज होगा और जो भी हैं जहाँ भी हैं कोर्ट में पेश किए जाएंगे। और मेरे ख्याल में कुछ ऐसे हैं अगर अगर इन्वॉल्व भी थे, उन्होंने अपने शायद जेल भी काट ली होगी, इस हद तक होगा। तो वो हिसाब मतलब उनकी जो पनिशमेंट है या व्हाटएवर, ये वक्त जो दे आर नॉट टू बी सीन 10-12 साल हो गए, ये जाहिर है कि ये भी इंशाअल्लाह ताला इसमें ऐड होंगे और ये फारिग हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम मैं भी पहुंचाऊंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम आप लोगों को दिलवा दें इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि हम सबको पता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है मुल्क का, तो वो सबके लिए मतलब जो हाकिम होता है वो ही हाथ सर पे फेर के और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ तसल्लियाँ नहीं देंगे, क्योंकि वो एक अमलन कुछ कर रहा है और अमलन जब वो कर रहा है उस पे इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ अमल भी होगा। और ये जो इश्यूज़ हैं जो पुराने हैं, चाहे पुराने हों, जैसे उन्होंने कहा कि 2015 का उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं या शायद होंगे, जाहिर है कोई ना कोई जवाब देगा, कोई ना कोई इस पे जवाब देगा कि व्हाटएवर द सिचुएशन है उसका रिस्पॉन्स इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मिलेगा। मेरी आखिरी इल्तिजा, जैसे भाइयों ने भी मेरे कहा, मैं भी मुझे तकलीफ़ होती है। कल मैं जो पूरी रात मेरी ये नीसेस मेरे सामने बाकी हैं और हम इसी बात पे कि हमारी बहनें रोड पे सर्दी है और मतलब एल्डरली हैं, जिस तकलीफ़ से आप लोग गुजर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा है कि एक तो हम इसको ख़त्म करें उस तकलीफ़ से। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नॉट फॉर द इशू है और जेन्युइन है और उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी होगा। सिर्फ इसका कि मैं कहती हूँ कि इस तकलीफ़ से जब तक इंशाअल्लाह टाइम हो जाए आप लोग पीएम से मिलें और इत्मीनान जब होगी नेचुरली आप लोग चले जाएंगे, लेकिन बिफोर दैट ऑल्सो मैं कहती हूँ ताकि इस तकलीफ़ से जो मतलब इस रोड पे जो हम बैठे हैं इसको अगर आप लोग ख़त्म कर लें एंड वी टेक इट फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली, मैं इसलिए मैं आपको ये श्योरिटी दूंगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं हूँ सियासत में, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा देखा है कि और केच वालों को अच्छी तरह पता है कि मैं वही बात करूँगी जो मैं समझती हूँ कि होगा। अगर नहीं हो सकता तो मैं कभी भी कमिटमेंट नहीं देती। बाकी सियासतदानों की तरह पॉलिटिक्स और अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए मैं काम नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि जो रिलीफ है हम लोगों को और हमारे लोगों को, अपने लोगों को, चाहे बलूचिस्तान वाले हों या पाकिस्तान वाले हों, जिस हद तक मेरा वस चलता है मैं कोशिश करती हूँ। तो इंशाल्लाह ये चीज़ मैं करूँगी। मतलब अभी ही कांटेक्ट कर लूँगी, लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि अगर इसको आप ख़त्म कर लें एंड ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखते हुए
اس کو ختم کریں تاکہ اس تکلیف سے آپ لوگ بے شک ادھر ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن ہمیں گھروں میں بھی تکلیف ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو مطلب اور کوئی گواہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہے کہ ہماری بچیاں ہماری مائیں اس سردی میں اور اس مطلب جس وجہ سے بیٹھے ہوں وہ بھی تکلیف دہ وجہ ہے. جی بڑی مہربانی میڈم, آپ نے بلوچستان کے ماں اور بہنوں کی آپ نے فریاد سنی. جس طرح سمیع نے بات کی آل اوور مسئلوں کے اوپر, اور آپ نے ایک یقین دہانی کرائی کہ میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا ملاقات کے لیے, اور آپ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ یہ وائنڈ اپ کر دیں. تو ہم یہ چاہتے اگر ملاقات میں ٹائم لگے گا تو کائنڈلی آج آپ سی ایم سے اس حوالے سے بات کریں, وہ اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کرے کہ میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ان سے اس ٹائم ملاقات کروں گا. تو پھر ہم اپنا کام وائنڈ اپ کریں گے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ دینے میں سی ایم کے طرف سے کوئی بھی دشواری نہیں ہے. تو آخر میں پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, آپ نے اپنی بہنوں کی بچیوں کی درد کو سمجھا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ اگر سی ایم اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے گا کہ میں وزیر اعظم عمران خان اگر اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے گا تو ہم اپنا کیم وائنڈ اپ کریں گے, اور ٹائم وہ جو بھی دے گا اس پہ ہم وہ لوگ کر دیں گے, مطلب پھر آئیں گے بات چیت کریں گے. تو یہ ابھی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ آپ اس میں کتنی پیش رفت کر سکتے ہو. بڑی مہربانی. بیوی جی ہمارا بات سنو, ہم بول رہے کیا کرے کدھر جائے, تم ہم کو بولو ہم کیا کریں, کدھر جائیں. ادھر بھی ہمارے باتیں نہیں سنتے, ادھر بھی بولتے تم لوگ جاؤ جا کے چھوڑ دو, ہم تمہارا کام کرے گا, کام بھی نہیں کرے گا, ایسا ہی بولے گا, جھوٹ بولے گا ہمارا ساتھ, بالکل کام نہیں کرے گا. جو وقت ہم کو نہیں بولنے گا, ہم کو لکھ کر نہیں دے گا, ہمیں ادھر سے اٹھائے گا نہیں. پہلے ہمارا بیٹے کو قصور ہے اس پر عدالت میں لاوا گا, بے قصور تو کس کو کیوں ہم کو اتنا لاتے ہو. کیا کریں ہم, کدھر جائے, مجبوری سے بے وسی سے آیا ہے, ہم کدھر جائے. پہلے بھی ہمارے ایک دو بیٹے کو شہید کیا ہے, اس کا بھی 2 بچہ اس کا اوپر ہے, ماں باپ بھی اس کا اوپر ہے, دونوں بہن بھی اس کا اوپر ہے, روزگار والا ہے, ہم کدھر جائے, کیا کھائیں. تم لوگ ہمارا باتیں نہیں سنتے, وہ لوگ ہمارا باتیں نہیں سنتے, ہم کیا کریں. ہم کو تو بول لو, ایک راستہ تو بول لو, کیا کریں ہم, کدھر جائے. شکریہ. میڈم ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ آئے. باتیں یہی ہیں, سمیع نے ساری باتیں کی ہیں. میں جیسے میرے بھائی شبیر بلوچ تربت سے لاپتہ ہوئے 4 اکتوبر 2016 کو, اس کی بیوی کے سامنے, علاقے کے دیگر لوگوں کے سامنے اور 25 لوگوں کے ساتھ, باقی 25 چھوڑ دیے گئے, لیکن میرے بھائی کا آج تک پتہ نہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش کی, جا کر ہم آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہم نے 6 دن بھوک ہڑتال پہ بیٹھے, یہاں بھی ہمیں 4 دن آج ہو رہے ہیں. ہمارا مطالبہ وہی بس یہی ہے کہ وزیر اعظم آ کر ہمیں 2 منٹ کے لیے, 2 منٹ ان کے پاس تو ہوگا ہمارے لیے, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہاں پر آ کر ہمیں یقین دہانی کرائیں. ہم یہاں سے ابھی اٹھیں گے, یہاں پر ہماری بوڑھی مائیں ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے, لیکن وہ یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم 2 منٹ کے لیے تو آ سکتا ہے. ہم اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ وزیر اعظم ہمیں 2 منٹ تو دے سکتا ہے. وہ ابھی یہاں پر آئے, ہم ابھی یہاں اپنا دھرنا ختم کر کے جائیں گے, بس ہمارا یہی مطالبہ ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا, انشاءاللہ تعالی میں اٹھ کے ابھی جا کے کانٹیکٹ کروں گی, اور کوئی نہ کوئی حال احوال انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا.
اور میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہی گورنمنٹ ہے جس نے خود جلسے جلوسوں سے پہلے بھی نیک نیت سے پوری انٹینشنز اس حوالے سے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، جو جسٹس ہے ان کو ملنا چاہیے، ملوث ہیں وہ بھی نظر آ جائیں، نہیں ہیں وہ بھی نظر آ جائیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی سیاست نہیں ہو رہی ہے، ایک احساس ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم اور اس کی جو ٹیم ہے، جو ہم کیبنٹ ممبرز ہیں، چاہے بلوچستان سے ہوں یا نہ ہوں، منسٹر ہیں شرین مزاری صاحبہ ہیومن رائٹس کی، اس نے بہت کام کیا ہے اس بل پہ، اور انشاءاللہ اس کو ہم فائنل سٹیجز میں پہنچ گیا ہے، یہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کا پیغام میں پہنچاؤں گی، اور جیسے بھائی نے کہا کہ اگر ایک انٹیمیشن آپ کو ملے اور آپ لوگ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ملاقات کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی جو ٹائم ان کو ملے وہ مل لیں، اور جیسے ہی آپ کو انفارمیشن ملے گی تو آپ ادھر سے، کیونکہ بہت تکلیف بہت شکریہ آپ آئیں، ان کے دھرنے میں ان کا درد محسوس کیا. یہاں کافی وزراء آئے ہیں لیکن کسی نے ان کو اس طرح یقین دہانی نہیں کرائی جیسے آپ ان کو کروا رہی ہیں کہ آپ پرائم منسٹر سے بات کریں گی. آپ اتحادی بھی ہیں، آپ کو خود کتنا یقین ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے اور امیڈیٹلی کوئی ان کے لیے اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے تاکہ یہ اپنا دھرنا یہاں سے وائنڈ اپ کریں؟ قانون سازی کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، وہ باقی وزراء نے کہا، لیکن یہ یقین دہانی کسی اور ان کے اپنے وزیر نے کسی نے نہیں کہا. آپ تو اتحادی ہیں، آپ کو خود کتنا یقین ہے کہ وہ اس کو ضد نہیں بنا لیں گے جیسے ہم نے باقی دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلیک میل نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے پی ایم صاحب نے ان ایشوز کو پہلے دن سے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ پرسنلی ایز اے ہیومن بینگ اور ہیومنسٹک اپروچ سے جس طریقے سے وہ چیزوں کو ریزالو کر رہے ہیں جو بھی حادثات ہیں اس ملک میں، اور ان کا پورا یقین ہے اور یہ فیتھ ہے کہ وہ اپنی حکومت میں ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، جو انفورس ڈسپیئرنسز اور جو مسنگ پرسن، اس حوالے سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں پیغام پہنچاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے جس طریقے سے وہ کیئر کرتے ہیں، جو کمپیشن ہے اس میں، وہ ضرور میں سمجھتی ہوں ٹائم دے گا، اور ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی، میری بہنیں مائیں جو اتنی تکلیف میں ہیں. اور فیکچوئل صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا، سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ بل اینڈ دیٹ لا ان دا کنٹری. جب وہ آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس طرح کی الرجڈ ہوں یا ایکچوئل ہوں ایشوز لا دیکھیں کبھی لا پہلے نہیں بنی، یہ اس حکومت جب آئی ہے 2018 میں 19 سے لے کے لا بنانا بھی اور سب کو بورڈ پہ آن بورڈ لینا نا، سارے اداروں کو، اور سب کی اس میں کیا کہتے ہیں ان پٹ ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے عوام کو جسٹس ملے، اس میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایک دن کے لیے نہیں، یہ قانون کے کانسٹیٹیوشن اور اس کے قانون کا حصہ بنے، دیٹ از وائی ٹائم، لیکن ہو جائے گا. میڈم راشد حسین نائیڈو وہ بچی ہونا کہانی پارے میں وہ دہشت گرد عدالت نہ جج راشد حسین 2 سال 3 مہینے ہونا پاکستان تحویل راشد حسین وہ دہشت گرد عدالت نہ جج 3 چکر راشد حسین مرفوع قرار دیتے مریم نواز نہ جلسہ کی گریٹ راشد حسین نہ پکچرے ہوتے نہ دوتیل شیری مزاری ٹویٹ کرے کہ راشد حسین دہشت گرد سے راشد حسین نہ تحویل کی چاہے دہشت گرد سے تو نے عدالت پیش کرتا کوٹا پیش کرتا عدالت رے قانون رے تو وہ بچتی تینا سزائے کاٹے خطر ہودا کہ جرم تما سزا تما جج سن کو دے تو سزا تینا سزائے کاٹے نہ آزاد مرے. وہ شیری مزاری عمران صافی ویڈیو کرے پورا
कि राशिद हुसैन से दहशत गर्द से और दुबई शारजाह गिरफ्तार करें तो हे सुन तो पाकिस्तान गैर कानून तरीके सुनो बराबर जहाज से बे अंतान पासपोर्ट ले पासपोर्ट ने सुन तो बराबर जहाज से तो शीरी मदारी पाए को दहशत गर्द से तो दहशत गर्द सीधा जेल ते जेल शागियात हटवलन ते तो वो बचती सीधा अनु संसना कुल्लो तो वार गई बनना उरावत तो वार बर्बाद इंशाल्लाह ये जो कानून है बीबी ना कानून बनेगा उस हिसाब से ये फिर कोर्ट जाएंगे कोर्ट में जो भी फैसला कोर्ट देगा वो हुकूमत ने कबूल करना और करेगा। उम्मीद रखें कि हमारी आने वाली नस्लों में ये कानून बनेगा, हम नहीं देखेंगे ये कानून। ये देखो कोई 2009 से लापता है, कोई 13 से लापता है, कानून पता नहीं कब बने। हमारे नस्लें देखेंगी आके कानून बनाए। अपनी कोई तरमीम जब करवानी होती है इन्होंने जो नहीं जल्दी होती ये जो माइक रखे हुए हैं ना इन सब ने ये रखे हुए हैं ना, ये सारे जानते हैं। जियो वाले मुदस्सर नारू को जानते हैं, ये ARY वाले जानते हैं, ये सारे एक्सप्रेस वाले जानते हैं, दुनिया न्यूज़ वाले जानते हैं, सारे जानते हैं लाहौर में उसको। तो लेकिन एक किसी ने कभी उसकी खबर नहीं दी कि हमारा ये बंदा लापता है। ये हमारा मीडिया है। कोई मेरी आवाज़ कभी टीवी में आपने सुनी? कभी किसी ने मुझे बुलाया है टीवी पे कि हमारा सहाफ़ी जो है वो लापता है, वो दहशतगर्द था, वो बम तो वाक़ई करवाता था। मुझे पता तो चले वो जुर्म उसका क्या था।